فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جو ہم جس صفحے پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 638، اور جس باب کو آج ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 1731، اور اس کا عنوان ہے انبیاء و اوصیاء کو گالی دینا۔ تو آئیے یہاں سے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8231۔ جو شخص انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دے تو اسے قتل کر دو۔ جو شخص وصی کو گالیاں دیتا ہے وہ دراصل نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 221، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 8232۔ حشام بن سالم کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے کہ اس سے کیا سلوک کیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ معاملہ امام تک پہنچنے سے پہلے ادنا سے ادنا ترین شخص اس کو قتل کر سکتا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 554۔ پھر قول مؤلف ہے ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 458، باب، اور پھر انورٹیڈ کامز میں باب کا عنوان لکھا ہوا ہے جو شخص پیغمبر اسلام کو یا انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دے۔ صفحہ ہے اس کا 461 اور باب ہے 27۔ اس کے بعد یہاں پہ ہماری اس کتاب کا اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1732 اور عنوان ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کو گالی دینا۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8233۔ عنقریب تمہیں کہا جائے گا کہ مجھے گالیاں دو تو تم ایسا کر لینا، نیز مجھ سے اظہار برات کرنے کو کہا جائے گا تو اپنی گردنیں آگے بڑھا دینا تاکہ قتل ہو جاؤ، لیکن اظہار برات نہ کرنا کیونکہ میں دین فطرت پر قائم ہوں۔ حوالہ منہج السادات جلد 2 صفحہ 696، 698، 700 اور 702، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اس کا نمبر شمار ہے 8234۔ آگاہ ہو کہ وہ معاویہ عنقریب تمہیں مجھ کو گالیاں دینے اور مجھ سے برات کا اظہار کرنے کا حکم دے گا۔ جہاں تک کہنے کا تعلق ہے تو تم ایسا کر لینا کیونکہ اس طرح سے میری پاکی دامان اور تمہاری نجات ہو جائے گی۔ حوالہ شرح ابن حدید جلد 4 صفحہ 54، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8235۔ مجھ پر لعنت کرنے اور مجھے جھوٹا کہنے کے لیے تم پیش کیے جاؤ گے۔ جو شخص بادل نخواستہ زبردستی کی بنا پر مجھ پر لعنت کرے گا اللہ جانتا ہے کہ وہ مجبور کیا گیا ہے، تو وہ شخص اور میں باہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچیں گے۔ جس شخص کی زبان کو خدا مجھ پر لعنت کرنے سے روک دے گا اور وہ مجھ پر لعنت نہیں کرے گا، وہ مجھ سے بھی پہلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے یا آنکھ جھپکتی ہے وہاں جا پہنچے گا۔ لیکن جو شخص
کھلے دل کے ساتھ مجھ پر لعنت کرے گا تو اس کے اور خدا کے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہوگا کہ اسے عذاب میں ڈالا جائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ حوالہ اعمالی شیخ مفید صفحہ 70، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 8236۔ ایک شخص کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے تھے اور لوگ تو بھاگ گئے، لیکن میں نے اس ایک شخص کو پکڑ لیا۔ حضرت نے فرمایا، تو کیا میں اسے قتل کروں جس نے مجھے قتل نہیں کیا؟ اس شخص نے عرض کیا، اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تم بھی اسے گالیاں دے دو، پھر اسے چھوڑ دو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 31618۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8237۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک خوبصورت عورت کا گزر ہوا جسے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ حضرت نے فرمایا، ان مردوں کی آنکھیں تاکنے والی ہیں اور یہ نظر بازی ان کی خواہشات کو برآنگیختہ کرنے کا سبب ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کی نظر ایسی عورت پر پڑے کہ اسے اچھی معلوم ہو تو اسے اپنی زوجہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عورت بھی اس کی عورت کی مانند ہے۔ یہ سن کر ایک خارجی نے کہا، خدا اس کافر کو قتل کرے، یہ کتنا بڑا فقیہ ہے۔ یہ سن کر لوگ اسے قتل کرنے کے لیے اٹھے۔ حضرت نے فرمایا، ٹھہرو، گالی کا بدلہ گالی سے ہو سکتا ہے یا پھر اس کے گناہ ہی سے درگزر کرو۔ حوالہ نہج البلاغہ، حکمت 420۔ اور پھر ہے قول مؤلف۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ معاویہ جمعے کے آخری خطبے میں کہتا تھا، خداوندہ، ابو تراب علی نے تیرے دین میں الحاد کیا ہے اور تیرے راستے سے روکے ہوئے ہے، تو اس پر خوب لعنت کر اور اسے دردناک عذاب دے۔ اسی چیز کا اس نے اپنی مملکت کے نام اطراف میں حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ جمعے کے خطبوں میں یہی کہا جائے۔ چنانچہ ممبروں پر عمر بن عبدالعزیز کے دور تک یہی کہا جاتا رہا۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید، جلد 4، صفحہ 56۔ ہم پہنچ گئے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحے کا نمبر ہے 643 اور نیا باب کا نمبر ہے 1733۔ عنوان، جس گالی کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8238۔ اگر تم میں سے کسی نے کسی کو گالی دینا بھی ہو تو اسے نہ تو افرا پردازی کرنا چاہیے، نہ ہی اس کے ماں باپ کو گالی دینا چاہیے، اور نہ ہی اس کے قوم و قبیلے کو بھلا کہنا چاہیے، بلکہ اسے کہنا چاہیے، تو بخیل ہے یا بزدل ہے یا جھوٹا ہے یا تو بہت سوتا ہے، اگر واقعاً ایسا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث نمبر 8133 اور 8914۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8239۔ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو گالی دے تو اسے چاہیے کہ وہ گالی دینے والے کے قوم، قبیلے، باپ اور ماں کو گالی نہ دے، بلکہ کہے، تو بخیل ہے، تو بزدل ہے اور تو جھوٹا ہے، اگر وہ یہ جانتا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث نمبر 8134۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے صفحے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 644 اور صفحے پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 6۔ عنوان ہے تسبیح۔ باب ہے 1734 اور عنوان ہے سبحان اللہ کی تفسیر۔ اس کے نیچے تحریر قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس کے ذیل میں مختلف آیات قرآنی تحریر کی گئی ہیں۔ 2 آیات قرآنی ہیں۔ پہلی جو ہے اس کا حوالہ ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 159۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عما یصفون. لوگ جو باتیں بنایا کرتے ہیں خدا ان سے پاک و صاف ہے. دوسری آیت بھی سورہ صافات کی ہے لیکن آیت کا نمبر ہے 180. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ لوگ جو باتیں خدا کے بارے میں بناتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار عزت کا مالک پاک و صاف ہے. اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جو حدیث ہم اب پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8240. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں سنا کہ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر برائی سے پاک و صاف ہے. حوالہ در منصور جلد اول صفحہ 110. حدیث جو پڑھ رہے ہیں ہم وہ ہے 8241. حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے. آپ نے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ کے جلال کی عظمت اور کوئی مشرک اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اس سے اللہ کا پاک و صاف ہونا ہے. اور جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس پر ہر فرشتہ درود بھیجتا ہے. حوالہ بحر الانوار جلد 93 صفحہ 177 اور نور الثقلین صفحہ 312. اگلی حدیث 8241. حاشم جوال لیقی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول سبحان اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ اس سے خدا کی کیا مراد ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد اس کا ہر برائی سے پاک و صاف اور دور ہونا ہے. حوالہ بحر الانوار جلد 93 صفحہ 177. اس کے ساتھ ہی اگلا باب شروع ہو رہا ہے. باب کا نمبر ہے 1735 اور عنوان ہے تسبیح اشیاء اور اس کی ذیل میں قرآن مجید تحریر ہے اور قرآن مجید کی 3 مختلف آیات کے حوالے موجود ہیں. جو پہلی آیت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ کرتی لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اب جو آیت کا حوالہ موجود ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. اور گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں. اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی ان کا تابع بنا دیا تھا. اس کے نیچے تحریر ہے حدیث شریف اور جو حدیث اب پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 8243. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَإِن مِّن شَيْءٍ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کے بارے میں فرمایا دیواروں کا ٹوٹنا ان کی تسبیح ہوتا ہے. حوالہ بحار الانوار جلد 60 صفحہ 177. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 8244. زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَإِن مِّن شَيْءٍ
بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہم تو یہی کچھ جانتے ہیں کہ دیواروں کا ٹوٹنا ان کی تسبیح ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 6 صفحہ 177۔ اگلی حدیث 8245 ہے۔ کیا تم نے گھر کی لکڑی کے ٹوٹنے کی آواز نہیں سنی؟ یہی تو اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 60 صفحہ 177، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 8246۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کے اس قول وَإِن مِّن شَيْءٍ کے بارے میں ہے کہ ہر چیز کی حرکت اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد 60 صفحہ 179 یہ اس کا حوالہ ہے۔ اگلی حدیث 8247۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو کوئی پہاڑ، کوئی پتھر اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان کو جواب نہ دیتا۔ حوالہ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 444۔ اگلی حدیث 8248۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کسی گھر میں مہمان ہوئے، وہاں حضرت نے 2 رکعت نماز اور سجدے میں تسبیح پڑھی تو ایک درخت اور پتھر یا ڈھیلا ایسا نہ تھا جس نے آپ کے ساتھ تسبیح نہ کی ہو۔ حوالہ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 445۔ اگلی حدیث ہے 8249۔ جو شخص پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اس کے ساتھ پہاڑ بھی ہمنوا ہو کر تسبیح کہتے ہیں، لیکن وہ ان کی تسبیح کو نہیں سن پاتا۔ حوالہ در منصور جلد 1 صفحہ 10، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 649 پر، اور یہ فصل ہے، نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 7، عنوان ہے مسابقہ، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مقابلے بازی۔ باب کا نمبر ہے 1736 اور عنوان ہے مقابلے بازی۔ حدیث کا نمبر ہے 8250۔ گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ، ہاتھی، تلوار، تیر اور برچھی کے علاوہ کسی چیز سے مقابلہ بازی جائز نہیں ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 10818، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حوالہ بھی موجود ہے، وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 349، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 8251۔ زمین عنقریب تمہارے لیے کھول دی جائے گی اور تم سے دنیا روک لی جائے گی۔ اس وقت تم میں سے کسی کو تیروں سے کھیلنے سے کوئی چیز عاجز نہ کرتے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 10830 اور 10831، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی، اس کا نمبر شمار ہے 8252۔ ایک رات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت کے ساتھ جناب حسنین شریفین بھی تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا دونوں اٹھو اور آپس میں کشتی کرو۔ چنانچہ حسنین شریفین کھڑے ہو گئے اور کشتی کرنے لگ گئے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 103 صفحہ 189، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8253۔ گھڑ دوڑ اور مرد کے اپنی بیوی کے ساتھ ناز و پیار کرنے کے موقع کے سوائے فرشتے کہیں اور نہیں پہنچتے۔ وسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 247، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1733 اور عنوان ہے نیکیوں میں مقابلہ بازی۔ اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید، اور جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ
حدید کی آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ اس کے بعد جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 148 اور سورہ مائدہ کی 48۔ یہ حوالہ کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اس کے بعد احادیث تحریر ہیں، جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 8254۔ دنیا نے پیٹھ پھرا کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان اور منزل عقبہ نے سامنے آ کر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہے۔ آج کا دن تیاری کا ہے اور کل دور اور مقابلے کا ہوگا۔ جس کی طرف آگے بڑھنا ہے وہ جنت ہے، اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے وہ دوزخ ہے۔ حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 91، نہج البلاغہ خطبہ 28، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 8255۔ اسلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے، اس کے شاہ سوار عزت والے، اس کا راستہ اللہ اور رسول کی تصدیق ہے، اچھے اعمال راستے کے نشانات، موت پہنچنے کی حد، دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان، قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ، اور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 106، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8256۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ جس کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے۔ عمیر بن حمام انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، جنت کا عرض آسمانوں اور زمین جیسا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ عمیر نے کہا، واہ واہ یا رسول اللہ، باخدا میں تو اس کا اہل ضرور بنوں گا۔ فرمایا، تم اس کے اہل ہو۔ یہ سن کر عمیر نے اپنے تھیلے سے کھجوریں نکالی اور انہیں کھانا شروع کر دیا، پھر خود ہی کہا، اگر زندہ رہ گیا تو باقی کھجوریں بھی کھاؤں گا، زندگی طولانی ہے، یہ کہا اور کھجوریں پھینک دی، پھر میدان جنگ میں لڑ کر جام شہادت نوش فرمایا۔ حوالہ در منصور جلد 2 صفحہ 72۔ اگلی حدیث ہے 8257۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہوبالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا خلط ملت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے، جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 16، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث شروع ہوتی ہے 8258۔ پس جلدی کرو، اللہ تم پر رحم کرے، ان گھروں کی طرف توجہ میں جن کے آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جن کا تمہیں شوق دلایا گیا ہے اور جن کی جانب تمہیں بلایا گیا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 188، حضرت علی علیہ السلام۔ اور پھر قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو، خیر بریکٹ میں لکھا ہے نیکی،
باب اور باب کا عنوان انورٹڈ کامرز میں ہے، نیکیوں کی طرف جلدی کرنا. نیز پھر لکھا ہوا ہے جلدی، پھر تحریر ہے باب اور پھر انورٹڈ کامرز میں باب کا عنوان، جب تم نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر جلدی کرو. اس کے بعد پھر باب لکھا ہوا ہے اور پھر اس کا عنوان ہے خیر اور نیکی کی فرصت میں جلدی کرنا قابل ستائش ہے. نیز حرص اور پھر باب تحریر ہے اور اس کا عنوان جن چیزوں میں حرص کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ باب اختتام ہوتا ہے. ہم اگلے صفحے پہ آتے ہیں. صفحے کا نمبر ہے 654 اور یہاں پہ نئی فصل شروع ہو رہی ہے. فصل کا نمبر ہے 8. عنوان ہے سبیل، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راستہ، اور باب جو ہے اس کا نمبر ہے 1738 اور جو اس میں عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ. اس کے نیچے پھر قرآن مجید تحریر ہے اور کچھ آیات قرآنی اس ضمن میں ان کا حوالہ دیا گیا ہے. جو پہلی آیت قرآنی کا جس کا حصہ یہاں پہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو. اگلی آیت کا حصہ سورہ بقرہ کی 195. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اس کے بعد ایک اور آیت تحریر ہے، اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے 169. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو. اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حدیث کا نمبر ہے 8259. ایک اعرابی نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہا، یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک اپنی یاد بحال رکھنے کے لیے اور ایک اپنے مقام و مرتبے کے دکھائے جانے کے لیے. ان میں سے کون ہے جو راہ خدا میں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند و بالا رہے، وہی راہ خدا میں ہے. حوالہ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1512. قول مؤلف ملاحظہ ہو صحیح مسلم جلد 3 کتاب الامارہ باب 42. اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8260. خدا کی قسم، ہم ہیں وہ راستہ جس کی پیروی کرنے کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. خدا کی قسم، ہم ہی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہیں، اور خدا کی قسم ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی فرما برداری کا خدا نے حکم دیا ہے. حوالہ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 411 امام جعفر صادق علیہ السلام. اگلی حدیث 8261. بروز غدیر حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبے سے اقتباس. اے مومنین، جان لو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. حوالہ ہے سورہ صف آیت نمبر 3. تم جانتے ہو کہ اس کا راستہ کیا ہے؟ میں ہی اس کا راستہ ہوں، اس کو خدا نے اپنے نبی کے بعد اتباع کے لیے نصیب فرمایا ہے. حوالہ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 311. اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8262. خداوند تعالیٰ کے محبوب ترین راستوں میں 2 گھونٹ ہیں. ایک غصے کا گھونٹ جسے بردباری کے ساتھ پی جا، دوسرا رنج و غم کا گھونٹ
جسے تو صبر کے ساتھ پی جا۔ خداوند تعالیٰ کے محبوب ترین راستوں میں سے 2 قطرے ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو نصف شب میں گرتا ہے، اور ایک خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین راستوں میں سے 2 قدم ہیں، ایک مسلمان مرد کا قدم جس کے ساتھ وہ راہ خدا میں بنائی گئی صف کو مضبوط بناتا ہے، اور دوسرا وہ جو صلہ رحمی کے لیے اٹھتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 58 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 8863۔ راہ خدا کے راہی کی تعریف میں فرماتے ہیں، اس نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا ڈیل و ڈول لاغر اور تن و توش ہلکا ہو گیا۔ اس کے لیے بھرپور درخشندگیوں والا نور ہدایت چمکا، جس نے اس کے سامنے راستہ نمایاں کر دیا اور اسے سیدھی راستے پر لے چلا۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 220 حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 8264۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی۔ وہ چشمہ ہدایت کا شیریں اور خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا، جس کے گھاٹ تک وہ بآسانی پہنچ گیا۔ اس نے پہلی دفعہ چھک کر پی لیا اور ہموار راستے پر چل پڑا۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ 87 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں نیت، اس کے بعد لکھا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامرز میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے باب پر۔ باب کا نمبر ہے 1739 اور عنوان ہے حق کا سیدھا راستہ۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں اس کو پڑھیں گے۔ گویا باب 1739 عنوان حق کا راستہ اور صفحے کا نمبر ہے 657۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ محتاج دعا عامرہ حیدر۔ اللہ حافظ و ناصر۔